الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم. یہ جو آیت کریمہ ہے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بنو اسرائیل کے اس گروہ کا واقعہ ہے کہ جس گروہ پر طاعون کی بیماری اللہ نے مسلط کر دی. پہلے مسلط کی، پھر لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دیا، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ بیماری آئی، اور دوبارہ جو بیماری آئی اس کے اندر وہ لوگ سارے کے سارے جو باغ نکلے تھے سارے کے سارے مبتلا ہو گئے، وہیں پر مر گئے. یہ واقعہ تھا. مگر اس واقعے کے اندر اصولی طور پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ طاعونی بیماری اگر کسی جگہ پر پھیلتی ہے تو وہاں سے نکلنا نہیں اور وہاں جانا نہیں. بنو امیہ کے دور میں عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک امیر گزرا ہے. اس کے دور میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تو اس نے اپنے خاص وزیروں کو اور مشیروں کو لیا اور ان کو لے کر کے چل دیا کہ جب تک طاعونی بیماری رہتی ہے تب تک اپنے واپس نہیں آئیں گے، اور نیابت وغیرہ کسی اور کے حوالے کر دی. تو وہ جا رہا تھا. وزیر کو یہ بات کھٹک رہی تھی. پہلے زمانے کے وزیر بھی بڑے نیک ہوا کرتے تھے، حدیثوں کے خلاف جانے پر طیش میں آ جایا کرتے تھے. وزیر کو یہ بات بڑی عجیب و غریب لگ رہی تھی. تو وزیر لیکن ساتھ میں مجبور تھا چلنے کو، وہ چل دیا. کچھ آگے چل کر عبد الملک بن مروان نے اس زمین کو چھوڑنے کے بعد جب دوسری زمین پر پہنچے تو کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی بات سنائیے، کوئی حکایت سنائیے، کوئی لطیفہ سنائیے وغیرہ وغیرہ. یہ کہنے لگا. تو یہ تو موقع کی تلاش میں ہی تھا. اس نے کہا کہ اصل میں ایک زمانے میں ایک لومڑی نے ایک شیر سے دوستی کر لی. اور ظاہری بات ہے کہ لومڑی خود شاطر ہوتی ہے، اس نے دوستی کر دی شیر سے تو پھر لوہا مضبوط ہو گیا. اب اس لومڑی کا رباب اتنا بڑھ گیا کہ جنگل میں کہیں بھی جاتی لوگ کہتے کہ بھئی یہ لومڑی شیر کی دوست ہے، کچھ بھی کریں گے شیر ہم پر حملہ کر دے گا، اور ہے شاطر، ہمیں کچھ بھی کر کے پکڑا دے گی شیر کے ہاتھ میں. اس طرح معاملہ نظام چلتا رہا. ایک مرتبہ کرنا ایسا ہوا کہ شیر کو کہیں باہر جانا تھا. بادشاہ سے وہ سنا رہا ہے کہ شیر کو کہیں باہر جانا تھا. تو شیر نے کہا کہ ایک کام کر، تو میرے پیٹھ پر بیٹھ جا. لومڑی سے کہا، اور ہم ساتھ میں تجھے لے کر چلتا رہوں گا. کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. تو وہاں پیٹھ پر بٹھا دیا شیر نے لومڑی کو. چلتا رہا. اچانک سے اوپر سے چیل کی طرح جو جنگلی پرندے ہوتے ہیں وہ پرندہ آیا اور لومڑی پر حملہ کر کے لومڑی کو لے کر چلا گیا. لومڑی چلاتی رہی کہ ارے بادشاہ سلامت، شیر صاحب مجھ پر حملہ کیا گیا، آپ کی موجودگی میں، آپ کی غیرت کہاں گئی؟ الٹا کسی کو کرتے ہیں نا آپ، لڑائی جھگڑا کرانا ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. ارے آپ کو کیسے وہ بول سکتا ہے؟ آپ کو بول گیا. اس کو پتا نہیں آپ کی شان کیا ہے. حقیقت میں وہ آگ پھینکنے والا ایک شیطان ہوتا ہے. من الجنتی والناس، کہ اللہ ان شیطانوں سے بھی حفاظت فرما جو نظر نہیں آتے. من الجنتی، اور ان شیطانوں سے بھی حفاظت فرما جو نظر آتے ہیں انسانوں کی شکل میں شیطان. اور یہ بات تحقیقی ہے، ثابت شدہ ہے کہ شیطان فقط آگ کے نہیں ہوتے، مٹی کے بھی شیطان پیدا ہوتے ہیں. تو کہا کہ وہ چلانے لگی کہ بادشاہ سلامت مجھے لے کر جا رہے، کیا آپ کیا کر رہے؟ شیر نے کہا میں تیری حفاظت زمینی حادثات سے تو کر سکتا ہوں،
مگر یہ اوپر سے آفت آئی ہے، اوپر سے آنے والی آفت سے میں تجھے کیسے بچا سکتا ہوں؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، زمینی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے تو آپ اپنی سلطنت کے ذریعے سے لڑ سکتے ہیں، ان چیزوں کو پروٹوکول بنا کر کے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں، مگر یہ آسمانی آفتیں ہیں، آپ ان سے بھاگ کر بچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ بھاگ گئے تو بچ جائیں گے، ایسا نہیں۔ پورا کا پورا درمان خالی ہو گیا بنو اسرائیل کا، اور خالی ہو کر کے وادی میں چلے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ساروں کے متعلق کہا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، سارے کے سارے مر جاؤ۔ ایک ذہن میں لوگوں کا ایک دھارنا بنی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے خودکشی کر لی تو اس کا انتقال، اس کی موت وقت سے پہلے ہوئی۔ فقال لهم اللہ موتوا، ایک آدمی تندرست تھا، وبا کی بیماری مسلط ہوئی، آدمی مر گیا، لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا تھا، کتنا تندرست تھا، ایسے اچانک کیسے مر سکتا ہے؟ یہ تو تعاون کی وجہ سے جلدی مر گیا، ورنہ یہ تو 100 سال جینے والا تھا۔ خودکشی کری ہے تو خودکشی کر لی، پنکھے پر لٹک گیا اس لیے جلدی مر گیا، ورنہ اس کی روح تو ابھی بھی باقی ہے۔ ایسے لوگوں کی دھارنا بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کی روح جو ہے زمین آسمان کے درمیان میں بھٹکتی ہے، ہمارے پاس آتی ہے، اس کے پاس فلانے کے پاس ڈھکنے کے پاس آتی رہتی ہے۔ یہ سارا کا سارا باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک آدمی کا انتقال چاہے کسی کے قتل سے ہو، چاہے تعاون کی بیماری سے ہو، چاہے اس کی خودکشی سے ہو، اس کی تقدیر میں موت کا وہی سبب لکھا ہوا تھا جو سبب اس کے ساتھ پیش آیا ہے، اس کی تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا۔ اور تقدیر ان چیزوں کے متعلق اعتراضات کہ بھئی فلانے کی تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا ایسا ہوا نہیں۔ فقال لهم اللہ موتوا، یہ محض اللہ کا حکم چلتا ہے کہ اللہ جس کو جس طرح چاہے موت دے سکتا ہے، اللہ کی مرضی، موتوا، مر جاؤ۔ لیکن ثم احیاہم، بعد میں جا کر ان کو زندہ بھی کیا ہے۔ تعاون کی بیماری میں انتقال ہوا، سارے کے سارے لوگ مر گئے اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ ثم احیاہم، پوری کی پوری قوم کو قیامت کی علامت کہ قیامت کے دن اللہ دوبارہ لوگوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا تو اللہ نے ان کو دکھانے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے، اور ٹیکنالوجی کے دور میں تو بہت آسان ہوتا ہے کسی بات کو سمجھنا، ابھی 3D زلزلہ کہو آسان ہے سمجھنا کہ بھئی یہاں سے وہاں پر الیکٹرک ریز کے ذریعے سے زمین کے اندر کمپ پیدا کیا جائے، آسان ہے آج سمجھنا۔ مگر مصنوعی زلزلہ پہلے اگر کہہ دیا جاتا، مصنوعی روشن پہلے کہہ دیا، سورج پہلے کہہ دیا جاتا، یہ باتیں سمجھنے والی نہیں ہے۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے وہ بہت ساری چیزیں جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی ہم بھی نہیں جانتے، وہ بھی بعد میں اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو ثم احیاہم، کہ قیامت کو سمجھانا ہے کہ اللہ قیامت کو کیسے قائم کریں گے، مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے۔ تو اس کے لیے انتخاب تعاون والی قوم کا ہوا، جن کا تعاون میں انتقال ہوا تھا، اس قوم کو دوبارہ اللہ نے زندہ کیا۔ وہ سارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ جن کے متعلق کہا جائے کہ بھئی وہ لوگ مر گئے تھے، نہیں مرے تھے، زندہ تھے، پھر دوبارہ زندہ کیا، نہیں۔ وہ ساروں کا انتقال کے بعد دوبارہ زندگی۔ معلوم یہ ہوا کہ موت و حیات کا اسباب کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ امر کے ساتھ تعلق ہے۔ امر، قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح اللہ کا امر ہے۔ کوئی آدمی لاکھ تدبیریں کر لے، پیتل کا صندوق بنا لو، ایسا صندوق بنا لو کہ اندر سے ہوا نہ باہر کو آئے نہ باہر سے ہوا اندر کو جائے، ایسا صندوق بنا لے کہ جس کے ساتھ پر تہبتیں ہو، جن کا کانچ سے اور شیشے سے احاطہ کیا ہوا ہو، مگر روح اتنی لطیف چیز ہے کہ وہ آرام سے باہر بھی نکلے گی اور باہر سے اندر بھی جائے گی، باہر سے اندر بھی۔ فی ظلمات ثلاث، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تہبتیں 3 اندھیریاں ہوتی ہے، مگر ان 3 اندھیریوں کے اندر روح کون
کون سے راستے سے جاتی ہے آج تک ڈاکٹر نہیں جان سکتے. تو روح گئی کہاں سے اور اس کی روح نکلی کہاں سے وہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے یہ سارا کا سارا اللہ کے امر سے ہوتا ہے. موتو بھی اللہ کے امر سے اور احیاہم بھی اللہ کے امر سے ہوا. یہ وبائی بیماری کے اندر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وبائی بیماری اگر لگ گئی تو بھی شہید کے مثل اجر ہے, اور وبائی مرض کے اندر انتقال ہو گیا تو بھی شہید کے مثل اجر ہے. یہ دو حدیث ہیں. ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر کے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا وبائی مرض میں انتقال ہو گیا اس کو 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے, 2 شہیدوں کا ثواب. ان کا انتقال ہو گیا, مگر وبائی مرض کسی زمانے میں اگر پھیل جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ کہ احادیث میں صحابہ کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال, بہت ساری مثالیں میں نے پہلے بیان کر دی ہے. تعاون عباس ہے, تعاون جارف ہے, اور تعاون فتیات ہے, تعاون شراف ہے, وہ ساری باتیں میں نے بیان کر دی ہے. مگر یہ تعاون اگر بیماری پھیل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھو اس کے متعلق طب نبوی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تعاون کی بیماری کسی زمانے میں پھیل جائے, تعاون کی بیماری کسی زمانے میں پھیل جائے تو عود اور جو خوشبوئیں تیز ہوتی ہے ان تیز خوشبوؤں کا استعمال بکثرت کر لو. تیز خوشبوئیں زیادہ استعمال کرو, اور اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے اگر میں کہہ سکوں تو زیادہ سے زیادہ اسٹیم لینے کا اہتمام کریں, پامپ لینے کا اہتمام کریں. بحالت روزہ نہیں تو اسٹیم لے, پامپ لے. جتنا زیادہ ان چیزوں کا استعمال کریں گے وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے. دوسرا طب نبوی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا اپنے منہ اور اپنے ناک کی حفاظت کرے. یہ سب چیزیں کرنے لائق ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ سوشل ڈسٹنس ہم شرعی اعتبار سے حکم دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ نماز کے اندر دکھاوے کا جو سوشل ڈسٹنس ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ ضروری کہ ہم 2 آدمی مل کر کے بھی نماز سے پہلے بھی نہ بیٹھے, نماز کے بعد بھی نہ بیٹھے. اس کا اہتمام کریں, ہمارے فائدے کے لیے ہے. اور وبائی مرض کے اندر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا قطعاً توکل کے خلاف نہیں, اور جو کہے توکل کے خلاف ہے قطعاً ان کے دماغ میں خشکی ہے. اس لیے چیزیں کرنی چاہیے, ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں. بہرحال تو وبائی بیماری پھیل جائے تو خوشبوؤں کا بکثرت استعمال کریں. کپڑے کے ٹکڑے کے ذریعے سے ناک اور منہ وغیرہ کی حفاظت کریں. اور تیسرا لکھا ہے کہ اپنے گھروں سے باہر زیادہ کو نہ نکلے. تعجب کی چیز ہے, یہ کتابیں بہت پرانے زمانے میں لکھی گئی ہے عربی کے اندر, اور اس کا اردو ٹرانسلیٹ تو بعد میں ہوا ہے. ان دھوتیوں کی عقل ہی نہیں تھی وہاں تک, مگر پہلے سے ہماری کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کریں. بغیر ضرورت کے میل ملاپ کم کریں. میل ملاپ کوئی کم کرتا ہے تو ہم اس کو تیرچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرے گرہ سے آیا ہوا آدمی ہے. بیچارے کسی نے اپنے ناک کو باندھ لیا تو یہ ہمارے مائنڈ کی پستی ہے. ہم یہ نہ سوچے کہ ماسک پہننا یہ کوئی بری چیز ہے, اچھی چیز ہے. اس کو اگر قاعدے سے استعمال کیا جائے تو چیز اچھی ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. مگر قاعدے سے 24 گھنٹہ اس کو لگا کر کے ہی رکھنا ہے ایسا نہیں. تنہائی میں کوئی استعمال کرنا نہیں. کوئی تندرست آدمی ہے تنہائی میں نہیں استعمال کرنا ہے. ان چیزوں سے کوئی نقصان نہیں. بہرحال تو یہ چیزیں طب نبوی کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے فائدہ ہے, نہیں کریں گے تھوڑی سی بہت غفلت ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. تو بہرحال اس قوم کے متعلق کہا فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. تعاون کی بیماری پھیلے, تعاون کی بیماری ہٹے, بہرحال اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے. کوئی آدمی نہ سوچے کہ تعاون کی بیماری آ گئی تو اب اللہ اتنا ناراض ہے ایک بھی دعا نہیں سنے گا. یہ مطلب نہیں ہوتا. تعاون ہمیشہ عذاب نہیں ہوتا ہے, ایمان والوں کے لیے رحمت ہوتا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, حافظ ابن حجر اسقلانی کا جملہ میں نے سنایا تھا کہ ایمان والوں کے لیے تو رحمت ہے, اور رحمت اتنی بڑی ہے کہ
بغیر کسی محنت و مشقت کے آدمی کو شہید ہونے کا موقع مل رہا ہے. 2 شہید نہیں تو کم سے کم 1 شہید, کہ اگر خالی مبتلا بھی ہو گئے تو بھی 1 شہید کا ثواب ہے. تو ایمان والوں کے لیے تو رحمت ہے, مگر کافروں کے لیے جو اللہ کی ذات سے, اللہ کی صفات سے انکار کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں, اللہ کی صفات کا انکار کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے وبال ہے, ان کے لیے وبال ہے. مگر کہا ان اللہ لذو فضل علی الناس, بہرحال فضل تو ان پر بھی ہے ان پر بھی ہے. بغیر استحقاق کے 1 روپیہ اگر میں کسی کو دے دوں تو آدمی غلام بن جاتا ہے کہ اس نے فضل کیا, اس نے احسان کیا, میرے بیٹے کو 1 روپیہ دیا, مجھے دیا, فلا فلا وغیرہ. یہ بغیر استحقاق کے ملنے والی ساری نعمتیں جن کو ہم اپنے الفاظ میں احسان کہتے ہیں, وہی خدا کا فضل ہے جو بغیر استحقاق کے بندوں کو ملتا ہے. ہمارا استحقاق کچھ بھی نہیں, مستحق کچھ بھی نہیں, مگر اللہ سب کچھ دے رہا ہے. لذو فضل علی الناس, خالی علی المؤمنین نہیں, کھلاتا ہم کو بھی ہے ان کو بھی ہے, پلاتا ہم کو بھی ہے ان کو بھی ہے. علی الناس, لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن ناقدری اللہ کو پسند نہیں ہے اور اکثر لوگ ناقدرے ہوتے ہیں. شکر اور صبر یہ ایمان والے کے لیے بہترین سوالیہ ہے. مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے, یا تو صابر یا تو شاکر. مل گیا تو شاکر, نہیں ملا تو صابر. ملا تو بھی عبادت, نہیں ملا تو بھی عبادت. اس طرح بیت الخلا سب سے غلیظ چیز ہے, غلیظ جگہ ہے, غلیظ چیز کو نکالنے کی جگہ ہے, مگر اس کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ, سنت کے مطابق جاؤ, سنت کے مطابق نکلو, عبادت بن جائے گا. اتنا آسان مذہب اگر شاید یہودیوں کو یا ہندوؤں کو مل جاتا تو وہ لوگ قدر کر کے دکھاتے 15ویں صدی میں بھی. مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہم کیسے قدر کریں. آسان ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے, کوئی لمبی چوڑی نوافل وغیرہ کا کوئی ایسا کوئی ذہن پر بوجھ لینے والے دین نہیں ہے. یہ دین اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے. برش کرتے ہی تو برش کے ساتھ مسواک. حضرت مولانا یوسف صاحب کے یہ جب بیمار ہوئے پچھلے 1 مہینہ, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, 1 مہینہ تو بائی پیپ آکسیجن لگا ہوا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ جو پچھلے دنوں میں جو آکسیجن تھا تو اس میں تو بائی پیپ نکالتے تھے تو فوراً 60 آکسیجن ہو جاتا تھا. اس کے باوجود ہر نماز تیمم کے ساتھ پڑھنا ہے, مگر مسواک اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مرتبہ کئی لوگوں کو, اور کافی بڑے بڑے لوگ وہاں پر آئے تھے, دین کے اعتبار سے بڑوں کی بات کر رہا ہوں, تو کافی اکثر کو کہا ہے کہ بھئی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا, یعنی 5 دن پہلے سے لوگوں کو گواہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, اب گواہ رہنا. مسواک کی خاصیت یہ ہے کہ جو مسواک کا زندگی پر اہتمام کرے گا خاتمہ بالخیر کی گارنٹی ہے. اس کی گارنٹی ہے کہ وہ آدمی اچھے کلمے کے ساتھ مرے گا. قاری انس صاحب جن انتقال کے وقت جو حاضر تھے تو وہ سنا رہے تھے کہ آکسیجن لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ جس کی وجہ سے بالکل اب کوئی آدمی ہوش میں رہے, کیونکہ 45 کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں لوگ, مگر ان کا آکسیجن ڈاؤن ہوتے ہوتے 40 کے اراؤنڈ پہنچ گیا تھا. تو قاری انس صاحب کہہ رہے تھے کہ ہوش میں رہنا تو کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں. جو ڈاکٹر تھے وہ بھی بتا رہے تھے کہ کیسے ہوش میں ہے. ہوش میں تھے, کلمہ پڑھا, اور قاری انس سے زور سے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول. انہوں نے کلمہ پڑھا, خود سے آنکھیں بند کی, اور قاری انس کو بولے کہ آنکھیں بند کرنے سے پہلے قاری انس کا ہاتھ بھی دبا کر کے گویا کہ کہہ رہے کہ میں جا رہا ہوں. مستقل طور پر گھر سے نکل رہے تھے, جب اس مرتبہ آئی سی ایمبولینس وان کے اندر تو نکلتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا چہرہ بھی بنا لوں, پتہ نہیں بائندہ چہرہ بنانے کا میرے لیے موقع نہیں ہے شاید. صاف کہا تھا انہوں نے اس وقت. مگر ظاہری بات ہے کہ اپنی تدبیر اختیار کرتے ہیں, بغیر تدبیر اختیار کیے تقدیر پر ایمان لے آنا, تقدیر پر سب کچھ چھوڑ دینا, یہ حماقت ہے, یہ ایمان نہیں ہے. کسی آدمی کے متعلق کتنی ہی علامتیں ظاہر ہو جائے کہ آدمی انتقال کے قریب ہے, مگر تدبیر اختیار کرنا نہیں چھوڑنا ہے. ہم ٹوٹ نہ جائے بلکہ ٹوٹے ہوئے کا ہم سہارا بنے. وہ ٹوٹ گیا ہے تب اس کے لیے تدبیریں کریں. البتہ تدبیر میں اتنا نہیں گرنا ہے کہ تقدیر ہی کا انکار کر دے, کیونکہ یہ بھی کفر ہے.
تدبیر اختیار کرے مگر تقدیر کو سامنے رکھے کہ لاکھ میں تدبیر اختیار کروں گا مگر کبھی کبھار اللہ کو پسند آتا ہے کہ میں اس کو گھٹنوں کے بل گرا ہوں. کسی کو گھٹنوں کے بل گرانے میں اللہ کو مزہ آتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کا مرتبہ بلند ہو. ہم تدبیر اختیار کریں 100 دن 50 دن 1000 دن تدبیریں کرتے رہے. مثال کے طور پر میں اپنی امی کے لیے، آپ اپنی امی کے لیے، فلانا فلانے کے لیے، بیٹی کے لیے، باپ کے لیے تدبیر اختیار کرتے رہے اور تدبیریں اتنی اختیار کر لی کہ آدمی کہے کہ میں کچھ بھی ہو کرنے کے لیے تیار ہوں. اب تدبیر اختیار کرتے 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 آخر میں کیا ہوا کہ اللہ نے کہا کہ تیری تدبیر پر اب میری تقدیر غالب آ گئی. تو اس وقت بندہ گھٹنوں میں گر کر کے جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. یہ عبدیت اللہ کو بہت پسند ہے، بندگی. بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اہتمام کریں، ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھیں کہ ہم اپنے اشراف سے ان خوبیوں کا لینے کا اہتمام کریں جو خوبیاں ہم لے سکتے ہیں. اگر ان خوبیوں کو ہم نہیں لے سکے تو لاکھ کسی کا ذکر خیر کرے، ہمارے لیے ہمارے نجات دہندہ اعمال نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. درود شریف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے شیخ محترم کی مغفرت فرما. اے اللہ کروڑ کروڑ انہیں چین سکون راحت اطمینان نصیب فرما. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے. تو ان سے راضی ہو جا، انہیں اپنے سے راضی فرما دے. تو ان سے راضی ہو جا، انہیں اپنے سے راضی فرما دے. تو ان سے راضی ہو جا، انہیں اپنے سے راضی فرما دے. اے اللہ تو نے جس طریقے پر انہیں خوبیوں کا مالک بنایا تھا، تو نے ہاتھ بڑھا کر انہیں صفات عطا کیے تھے. اے میرے مولا ہاتھ بڑھا کر کے انہیں ان کا استقبال فرما دے، ہاتھ بڑھا کر کے ان کا استقبال فرما دے. اے اللہ دھرتی پر اس روئے زمین پر آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اے میرے مولا نفس انسانیت پر رحم فرما. نفس انسانیت پر رحم فرما. کوئی بیٹا ماں کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی بیٹی کے لیے تڑپ رہا ہے. اے اللہ ہر کوئی کسی کے لیے پریشان حال ہے. اے اللہ سانسوں کے کاروبار پر کاروبار ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی کمریں ٹوٹ چکی ہے، معیشتیں بے تباہ ہو چکی ہے. اے اللہ نفس انسانیت کی مدد فرما اور وبائی مرض کو جلد سے جلد اے اللہ اپنے فضل سے ختم فرما دے، اپنے فضل سے ختم فرما دے. وبائی مرض کے آڑ میں جتنی بھی سازشیں امت کے خلاف ہو رہی ہو، اے میرے مولا ان کی سازشوں کو ان کے منہ پر مار دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.